علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنهم
عاجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر ہجرت مدینہ دے حوالے نال چاند گزارشات پیش کرنیاں نے۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق دے اور سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت دا فیصلہ کیتا اور اپنا ساتھ، بہترین ساتھ اور سب تو بڑا بھروسہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے نال لیا اور پچھلے معاملات نپٹان واسطے اور بستر تے لیٹن واسطے انتخاب خلیفہ رابع ابو تراب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے، دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ نے پیچھا کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غار دے اندر پہنچ گیا تے غار دے اندر بیٹھے نے، پیچھا کرن والے، ٹونڈن والے ٹونڈ دے اس غارے سور دے دروازے تے پہنچ گئے، ان دے سوراخ دے سامنے پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر مار دینا تے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے قدمہ لے دیکھ لین تے انہاں دی نظر ساڑے تے پہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ساڑے نال ہے، وہ سانو ویکھ سکدے ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار دے اندر ویکھ معجزہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قدم تے سپ نے ڈس لیا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے اندروں جدو اتھرو آئے، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس قدم نو
صحت اور شفا اللہ حکم الحاکمین دے حکم نال بخش دیتی۔ اتھوں غار تو نکلے، چلدیاں نا رستے دے اندر ایک جھونپڑی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس قافلے نے اس جھونپڑی دا رخ کیتا کہ وہ تو کوئی نہ کوئی چیز کھان پین والی مل جائے گی۔ تو اس جڑی جھونپڑی سی، اس جھونپڑی دی مالکہ ام معبد سن، ایک بڑھیا خاتون سن ام معبد، او موجود نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس بڑھی خاتون نو کہندے نے کہ تاڑے کول کوئی چیز کھان نو یا پین نو موجود ہے؟ تے سامنے جواب آیا کہ کوئی چیز بھی نہیں، میں تے خود مہمانہ واسطے، مہمانہ دی خدمت اپنے واسطے بڑی سعادت سمجھنی ہے، لیکن اس وقت بکریاں بھی بہت دور نے تے ہور اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، تانوں میں ورنہ ضرور پیش کر دے۔ سامنے نہ ٹارے دے اندر ایک بکری بنی ہوئی ہے، جڑے بکریاں چراندے رہنے یا سارے کسان بھائیو سارے نو پتہ ہی ہے کہ جیڑی بکری بیمار ہوئے، لاغر ہوئے، انہوں کدی بھی اڑیالی نال لے کے جاندہ، انہوں گھر بن دے دا تاکہ اندے واسطے پٹھے اتھوں لے آواں گے، ایتھے ہی کھا لے گی، انہیں نال چلن جوگی ہے ہی نہیں، اسی انہوں سنبھالاں گے یا باقی پورے ایڑ نو سنبھالنا۔ وہ بکری سامنے نہ ٹارے دے اندر بنی ہوئی ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ام معبد نے جدوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے اجازت طلب کی تھی، اگر تسی اجازت دیو تو اسی وہ تاڑی بکری نو نہ چو لئیے، بکری دا دودھ نہ چو کے پی لویے۔ ام معبد آندی ہے جے دودھ دین جوگی ہوندی تے ریوڑ دے نال نہ ہوندی، ایتھے کیوں بنی ہوئی سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی ماں تسی ایک دفعہ اجازت دیو تے میں دودھ دو لواں۔ کہنے لگی ہاں جاؤ، اگر دودھ لابد ہے تو لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام لیا، لفظ نے الرحیق المختوم دے وَدَعَا للہ، اللہ کو دعا کی تھی کہ اللہ دودھ دے دے، اور دودھ چون والے جاندے نے کہ جدو دودھ آ جائے خود بخود بکری ہوئے، بھینس ہوئے یا گائے ہوئے تو وہ اپنے آپ نو کشادہ کر چھڑ دی کہ ہون میں نے چو لو تسی۔ دودھ امنڈ آیا، دودھ دین والی نہیں، دودھ دین والی ہوندی صحت نہیں، دودھ آیا نا تو ام معبد نے فی الفور کردہ سب تو بڑا جڑا برتن سی چوک کے لے آئی، کہنے لگے جی اندے دودھ نو کڑ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کڑیا، وہ برتن بھر گیا، دوسرا برتن لے کے آئیاں وہ بھر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام معبد تسی اپنے تو آغاز کرو، تسی سب تو پہلے پیو۔ انہوں نے تازہ فریش دودھ پلایا اور اپنے قافلے دے جتنے ساتھی سی سب نو دودھ پلا کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتوں روانہ ہو گئے۔ پچھوں ام معبد دے خاوند آئے، انہوں نے کیا اج کی معاملہ ہویا ہے، لگتا کوئی مہمان آئے سن۔ ام معبد آدھے نے ہاں مہمان آئے سن، کوئی علم نہیں کتھوں آئے سن، لیکن فلاں شکلاں دے ذات صاحب البرکہ انہاں دے ہتھاں چ بڑیاں برکتاں سن کہ ساڑی وہ بکری جنہیں کدی دودھ دیتا نہیں انہیں ساڑے برتن بھی بھر دیتے رہے۔ تے فی الفورنا وہ خامد کہنے لگے کہ افواہ چلی ہوئی ہے کہ مکے دے اندروں ایک ایسے اس طرح دا بندہ وہ تو نکلے ہے تے قریش مکہ سارے ہوندے پیچھے نے، قریش مکہ نے 100 اٹھ تے ہور ہوندے نال بہت زیادہ انعامات بھی لائے ہوئے نے۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ صاحب اوہی نے، یہ لگتا ہے صاحب اوہی نے۔ خیر ٹھہر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کردے سراقہ بن مالک وہ آندے نے کہ میں دیکھیا
کہ ساحل سمندر تے نا کچھ سائے نے، سمندر دے کنارے تے کچھ سایاں نو میں چلدا ویکھیا، اور مینوں نا یقین ہو گیا کہ لگتا ہے اے اوہی لوگ نے جنہ دا قریش مکہ نے انعام رکھیا۔ سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں بھی لالچ دے اندر نا، انعام دی لالچ دے اندر فی الفور نکلیا، اپنی خادمہ نو کیا جڑی لونڈی سی کہ تو جا میرا گھوڑا لے کے نا فلاں ٹیلے دے پیچھے جا کے چوری کھڑا کر دے، کسی اور نو علم۔ بندہ ہی آتا نا کہ جے مال لبن لگیا ہے تو کوئی ویچ حصے دار نہ بن جائے، میں کلم کلا ہی لے لما۔ کہنے لگے انعام بڑا ہے، اور یقینی گل ہے جڑے چہرے نے وہ چہرے وہی نے، تے لہٰذا میں قریش مکہ کو انعام لینا ہے۔ سراقہ بن مالک نے خود اس واقعہ نو کتب حدیث دے اندر بیان کیتا اپنی زبانیں۔ کہنے لگے میں نکلیا تو کہندے نے میں یہ وینا کہ انہاں دے اندروں نے ایک ساتھی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بار بار پیچھے مڑ کے ویندے نے، بار بار دائیں بائیں اگے پیچھے مڑ کے ویندے نے۔ کیوں؟ ہوا محافظ، باڈی گارڈ نے، محافظ نے، نبی علیہ السلام دے مخلص ساتھی نے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو اپنی تکلیف نالوں بڑھ کے جانن والے نے۔ اور ابو بکر صدیق کو نے جڑے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نو ایک کانٹا بھی نہ چبے۔ سراقہ نے میں ویکھیا بار بار بڑا ایکٹیو بندہ ہے، دائیں بائیں ہر شہر تے نظر ہے۔ تے پھر نا سراقہ بن مالک کہندے نے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام دے کان دے اندر کوئی گل کی تھی کہ وہ جڑا پیچھے ایک بندہ آندا پیا نا لگدا وہ ساڈا پیچھا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر جواب دے اندر یہی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ساڈے نال ہے۔ سراقہ نے مینو اپنے گھوڑے تے بڑا مان، میں قریب پہنچیا تے میرے گھوڑے دے سم زمین دے اندر اتھے دنس گیا۔ کہندے میں بڑی کوشش کی تھی، اگر میں پیچھے دا رخ کرنا تے گھوڑے دے سوم بھی نکل آندے نے، دوڑدا بھی ہے، اگے نو کرنا تے سوم زمین دے اندر دنس جاندے نے۔ کہندے نے 2 تو 3 باری میں کوشش کی تھی، اس تو بعد میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کوئی خاص ہے، اور میں آواز دے کے کہی کہ اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ کہ آئندہ میں ایسی کوئی نیت نہیں کرانگا۔ سراقہ بن مالک آندے نے پھر نبی علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات دے دوران میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تسی جدوں مکے آنا ہے نا غالب ہو کے، تے مینوں ایتھے ایک ٹکڑا ہے چمڑے دا، اندے اوتے امان لکھ دیو۔ مطلب کی ہے کہ جدوں تسی مکے تے دوبارہ غالب ہونا ہے تے تسی مینوں کچھ بھی نہیں کہو گے۔ نبی علیہ السلام نے امان لکھ دیتی۔ اور یقین ویکھو نا، ایک غیر مسلم یقین ویکھ لو کہ نبی علیہ السلام مجبور ہو کے ظالمہ نے، کافرہ نے، جابرہ نے اپنے ظلم دیاں انتہاواں کر کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے اپنا گھر چھڈن تے مجبور کیتا ہے۔ میرے برادر کون ہے جڑا بغیر کسی دکھ تو تکلیف تو اپنا گھر چھڈے، اپنا شہر چھڈے، اپنا جناب کاروبار چھڈے، سارے معاملات چھڈے؟ ادو ہی چھڈدا نا جدو ظلم دیاں اخیراں ہو جان۔ لیکن ایمان انہا ہے اس کافر دا بھی کہ اے جڑے 2 تو 3 ساتھی 4 ساتھی چلے رہے نا، انہاں ایک دن آنا ہے، لشکر لے کے آنا ہے، تے مکے والے دی ہمت نہیں ہونی کہ اکھ چک کے بھی ویکھ جان۔ اس واسطے نے امان لکھوا لی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھیا۔ اس وقت نا کہ اور صحابی رسول آندے نے، اس صحابی رسول نے آندے ہی نا نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کر دیں ہی فوری اپنا دل دے بیٹھے، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور نال ہی وہ صحابی رسول نے 70 اپنے خاندان دے لوگ، اور میرے بھائی ایویں ایمان قبول ہوندے نے، اسی تے نا چھوٹی جی رسم ہوئے اندے پیچھے سوچ دے مر جائیدہ ہے۔ ہاں یار پکی بات ہے، اللہ کے رسول نے یہ قل خوانی نہیں کی، اللہ کے رسول نے یہ 10واں نہیں کیا، اللہ کے رسول نے یہ 40واں نہیں کیا، یار کی کریے، بڑے مجبور ہیں، اسی ایک رسم بھی نہیں چھڑ سکتے۔ اور ادھر دیکھو کہ ایک صحابی رسول ایمان قبول کر دینے تے فی الفور نال 70 اپنے خاندان دے لوگ انہوں بھی اسلام دے گلشن دے اندر داخل کر لیندے نے۔ انہا مطلب کی ہویا کہ اسلام دی سچائی اور حقانیت اس قدر ہے کہ جڑا اس پھل نو آگے چکھ دا نا تو اندہ دل کردہ ساری کائنات اس پھل نو چکھن والی بن جائے، کیونکہ اسلام دی مٹھاس اور سچائی ذالک الکتاب لا رہی، قرآن اچ شک نہیں تے اسلام اچ بھی کوئی شک، دین اچ بھی کوئی شک کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول میں نال لیا، اگے چل گئے، اور جاندے جاندے نا قباء تے پہنچے۔ قباء ایک بستی سی جتھے آج قباء مسجد ہے، جڑے پائی حج عمرے تے یا ورک ویزے تے جاندے نے وزٹ کردے نے قباء مسجد دا۔ قباء بستی دے اندر نبی علیہ السلام پہنچے، اور اہل مدینہ پہلے تو بڑے منتظر نے، انہوں نے خبر پہنچ چکی ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں، تو وہ ڈیلی آندے نے صبح تو اور شام تک ٹیلیاں دے اوپر کھڑے ہو کے انتظار کر دینے۔ اس شام میں تمام لوگ آئے، انتظار کر کے واپس لوٹے ہی سن، ایک یہودی ٹیلے تے اچانک اپنے کام چڑھے ہویا سی، انہیں ویکھیا کہ چند سفید لباس اشخاص نے وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر خوشخبریاں سنائیاں کہ جندہ تسی انتظار کر دے سو وہ آ گیا ہے۔ پھر اہل مدینہ نے کچھ افراد نے استقبال واسطے اسلحہ اٹھایا، تلوارہ اٹھائیاں دفاع واسطے، اور سامنے پہنچ گئے۔ اور میں الرحیق المختوم پڑھدا پیا سی نا، تے صاحب الرحیق المختوم نے لکھیا ہے کہ اہل مدینہ نے جدو سنیا نا نبی علیہ السلام آ گئے، انہوں نے نعرہ لایا، کیڑا؟ اللہ اکبر۔ کیڑا نعرہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، تربیت ابھی ہونی ہے، لیکن تربیت کے آغاز کے اندر ایسی تربیت ہے کہ مسلمان کو خوشی بھی ہونا تو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جب فوجی لگاتا ہے کافر فوجیوں کے دل دہل جاتے ہیں، مومن لگاتا ہے تو منافقوں کے دل دہل جاتے ہیں، حق والا لگاتا ہے تو نہ حق لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ اکبر دے نعرے لائے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، رب دا نعرہ ہے۔ انہوں نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لایا، اگر لایا ہوئے تو ثابت کر دے تو انہوں بھی اجازت ہے، ساری زندگی لاندے رہو، اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نوگو لیا، اور قباء دے اندر نبی علیہ السلام کچھ روایات دے مطابق 3 دن ٹھہرے، کچھ دن مطابق منگل دن سی، منگل بدھ جمعرات، اور جمعے والے دن جمعہ میں ٹھہر کے پھر نکلے نے، اور کچھ روایات دے مطابق کہ 14 دن نبی علیہ السلام قباء دے مقام تے رہ۔ لیکن ایک کنفرم ہے کہ نبی علیہ السلام نے قباء مسجد دا آغاز بھی ہوتے کیتا، بنیاد رکھی، اور پہلا جمعہ میں ہجرت تو بعد قباء بستی دے اندر پڑھایا، قباء بستی دے اندر پڑھایا۔ اسی آنے کہ نبی علیہ السلام دی ہستی وہ ہستی ہے کہ جتھے سارے اصول سارے قانون بے بس ہو جاندے نے، اللہ دے رسول دا عمل سب تو اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے جمعہ پڑھایا، اور وہی جڑے چند ساتھی نال نے انہاں دے سمیت پڑھایا، تے مسئلہ کی نکلیا کہ جمعہ
پنڈ چ بھی ہو جاتا ہے، شہر چ بھی، دیہات چ بھی، جے کوئی بھی ہوئے لوکڑی ہوئے چھوٹا جہا 4-5 گھر ہون اوتھے بھی جمعے دا اہتمام کیتا جائے تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ ہن اگر کوئی صاحب الفقہ فقہ کرنے والا، میری فقہ ہماری فقہ سب کچھ فقہ کرنے والا، وہ کہہ دے لا جمعہ، جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے الا فی مسار جامع، مگر مرکزی شہر میں ہوگا، نبی دی مننی ہے یا اپنی اپنی فقہ دی مننی؟ اور جدو اپنی اپنی کرن والے سی انہاں واسطے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، اپنی اپنی منوان والے انہاں دے سامنے رسالت آئی ہے، نبوت آئی ہے، لا جمعۃ الا فی مسار جامع، انہوں نے لکھ دیتا ہماری فقہ میں یہ ہے کہ اس وقت تک جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک مرکزی شہر میں آپ نہ پہنچ جائیں۔ اور فی مصر کہندے نے شہر نو، جامعین آندے نے مرکزی نو، اور ساڑھے آج دے معاشرے دے اندر انہوں کہندے نے ڈسٹرک لیول دا شہر، مرکزی شہر ہوندہ ہے نا ڈسٹرک، اندے تحت 4 یا 5 تحصیلہ ہوندیاں نے، اور پوریاں 4-5 تحصیلہ دے سارے معاملات اس ڈسٹرک دے اندر سنبھالے جاندے نے، تو انہوں کیا جاندہ ہے فی مصرین جامعین، جامع شہر۔ میں کیا قانون میں خود بنان والے، پھا خود لین والے، خود رون والے، خود اپنے جمعے نو شکوک و شبہات دے وچ پان والے، شکوک و شبہات پا لیا نا کہ خود فتویٰ دیتا ساڑا مرکزی شہر تو علاوہ جمعہ نہیں ہوندہ، لیکن مجبوری بن گئی کہ گاؤں چ بھی پڑھنا ہے، مجبوری بن گئی قصبے چ بھی پڑھنا ہے، مجبوری بن گئی چھوٹے دے جناب 4 گھر بھی نہیں اتھے بھی پڑھنا ہے، کیوں؟ مجبوری یارے جے اسی نہ پڑھائیے تے سارے دوجے پاسے ٹور جان گے، ساڑھے کول کوئی رہنا کوئی نہیں۔ اور پھر میں تنوں کلیے دی گل دس دا پیاں، زور دیاں کنیاں رکھتاں پڑھ دینے ساڑھے برادر فقہ دا رٹ لانا لے کنے 12، زور دیاں کنیاں رکھتاں پڑھ دینے 12، ان دے اندر فرض کنے نے 4۔ جمعہ جڑا ہے زور دی جگہ تے آ گیا، لمبی چوڑی بحث اگر نام ہی کریے صرف اپنے تصور دے اندر لے کے آؤ، زور دی جگہ تے آ گیا جمعہ، رکعات سیم نے، اور صرف کی کیتا ہے خطبہ آن دی وجہ تو 2 رکعات فرض کم ہو گئے۔ میرے بریلوی پائی میں بڑے محبت اور پیار نال سمجھانا چاہ رہا ہوں، 2 فرض پڑھ دینے جمعے دے یا 4؟ دیوبندی پائی بھی 2 ہی پڑھن گے، 12 چوں 2 کٹ دئیے، باقی کنیاں رکھتاں بچ دیاں نے 10۔ لیکن کلنڈراں تے مولوی صاحب دی زبانی تلقین کی کیتی جاندی ہے 14 رکعتاں پوریاں کرنیاں نے، یہ پوریاں 4 رکعتاں دا پیکج کتھوں آیا ہے؟ یہ پیکج دے پیچھے حقیقتاں چھپیاں ہوئیاں نے، وہ حقیقتاں ہوئی نے جڑا انہوں نے کیا کہ ساڑھے اتے فرض اور لازم ہے کہ اسی نہ دیہات جمعہ پڑھ سکنے ہیں نہ کسی چھوٹے موٹے شہر پڑھ سکنے ہیں، ادو تک ساڑھا جمعہ نہیں ہوندہ جدو تک مرکزی شہر نہ ہوئے۔ انہاں پھر یہ کیتا کہ 4 رکعتاں وچ ودا کے نا ان دے بارے نیت رکھ لئی کہ بھائی اے ساڑی احتیاطی زور ہے، یہ کی ہے؟ احتیاطی زور۔ اچھا بندہ احتیاط کدوں کردا ہے؟ جدو شک ہوئے، جدوں شک ہوئے، تو شک دی نماز ہوندی نہیں۔ بھائی صاحب قدوری نے لکھا ہے نا لا جمعہ، جمعہ نہیں ہوتا الا فی مسار جامع، مرکزی شہر کے اندر۔ ایک بھائی سچے ہے گے سن، اللہ پاک انہوں دا پلا کرے، مولوی سن، امام خطیب سن، انہوں نے نا ساڑھے کہہ لے دیسا ساتھیاں دے اندروں ہی نا ایک ساتھی دی گفتگو ہو گئی، انہوں نے اسے ٹاپک نو جو تو چھڑیا نا، انہوں نے گل سنو سچی گل یہی ہے کہ اسی جڑیاں بعد 4 سنتاں پڑھی دیاں نے نا اکے سلام نال، وہ ساڑھی احتیاطی زور ہوندی ہے۔ انہیں کیا جی سچی گل ہے کہ ساڑھا جمعہ ایتھے بھی نہیں ہوندہ، ساڑھا جمعہ شہر چ بھی نہیں ہوندہ، پورے پاکستان ساڑھا شہری جمعہ نہیں ہوندہ۔ کیوں؟ انہوں پتہ سی کہ صاحب قدوری نے جتنے لکھا نا فی مسار جامع، مرکزی شہر ہونا چاہیے، ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسری شرط بھی لگا دی ہے، کیا؟ اقام بہ السلطان، اقامہ
جے شہر منڈی والے پڑھن تو منڈی والے شہر والوں واسطے بھی ایک شرط ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب آ کے جمعہ پڑھان تے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر بھی انہوں دا جمعہ ہونا او امرہ سلطان، یا جس کی ڈیوٹی بادشاہ خود لگا دے، بس اس کے علاوہ جمعہ ہو سکتا نہیں۔ وہ آندا یار جدوں سے منڈی گئے تے سانو جڑی فقہ دی ساڑی دوجی شرط سی انہیں پڑھ لیا، جدوں ایتھے دیہات سے تو دوواں شرطاں پڑھیا ہے، زوتے گئے دوجی شرط پڑھ لیا، ساڑیاں دوویں شرطاں فوت ہو گئیاں۔ جدوں شرط نہ ہوئے تے عبادت ہوندی، جی میں سوکھا تو سمجھا دیاں، وضو نماز واسطے شرط ہے، وضو نماز واسطے، وضو تو بنا نماز ہوندی۔ اسی جناب مغرب دے 3 فرض پڑھنے سن، اسی 3 دے بجائے 20 پڑھ لے، 21 پڑھ لے، لیکن وضو نہیں کیتا ہو جان گے، شرط غائب ہے۔ تو انہاں کیا ساڑی فقہ دے مطابق ساڑا جمعہ نہیں ہوندہ، اس واسطے اسی احتیاطی طور تے بعد دے اندر 4 رکعات ایک سلام نال پڑھنے ہیں۔ تو اسی آنے یار خدا را تسی کیوں نہیں آ جاندے قرآن و حدیث کی طرف، کیوں نہیں آ جاتے نبی کے فرامین کی طرف، کیوں نہیں آ جاتے ان فرامین کی طرف جن کے بارے میں اہل مدینہ نے نبی علیہ السلام کی آمد پہ کہا تھا طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ ساڑھے تے ایک چاند نکل آیا ہے، ساڑھے لے ایک چاند آ گیا ہے، ودا گھاٹیاں دے ادھروں نکلے ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ انہاں مطلب پتہ دے کہنے لگے کہ ساڑھے تے انہوں لازم ہے کہ اس اللہ دا شکر ادا کریے جس اللہ نے بھیجا ہے۔ عقیدہ ویکھو کتنا مضبوط ہے، علی اللہ کے رسول مدینے دے اندر آ کے تربیت کی تھی، لیکن عقیدہ نبوت تو جن نے بھی اسلام نو لیا اس قدر مضبوط ہے، کہندے نے واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ساڑھے کو ایک دائی آ گیا اور رب دی طرف بلان والا آ گیا، تے للہ اللہ واسطے شکریہ ادا کرنا ساڑھے سارے تے لازم ہے۔ اگلے لفظ دیکھو، ایھا المبعوث فینا من امر المطاع، کہنے لگے اے بھیجے ہوئے، ایک لفظ استعمال ہوندہ ساڑھے ہاں کہ نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے، نبی مبعوث ہوئے۔ مبعوث کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا اور بعثت ہوتا ہے بھیجنا۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہماری طرف بھیجے ہوئے، من الامر المطاع، تاڑے کول جو کچھ بھی ہے تاڑی اسی ایک ایک مننے ہیں، تاڑی اسی ایک ایک امران دینے، حکم، شریعت، دین، اٹھنا بیٹھنا، نبی دا عمل کرنا، نماز دا طریقہ، کھان دا طریقہ، پین دا طریقہ، ہر چیز من الامر المطاع۔ محمد الرسول اللہ دی ذات ہوئے جن دی کوئی بھی گل چھڑی جا سکتی نہیں۔ اسی آکھیا تسی حدیث رسول نو نہیں ویکھیا، اگر حدیث رسول نو ویکھیا ہوندہ تسی شہر دی پابندی نہ لاندے، اگر تسی حدیث رسول نو ویکھیا ہوندہ تسی بادشاہ سلامتاں دا لحاظ نہ کر دے۔ ایک کلیے بنے پتہ کیوں نے قائدے تے انہاں دے گل چ خود پھا پیا کیوں ہے؟ میں نے یہ دسو جڑا بندہ ایک کلیہ بنا دے اپنی فقہ دے اندر کہ بادشاہ سلامت کے بغیر ہمارا جمعہ بھی نہیں ہوتا، بادشاہ سلامت ہوندے تو خوش ہوئے گا نا بھائی، وہ آکھے گا اس تو وڈی فقہ اور ساڑی تابعہ دار کیڑی ہو سکتی کہ حضور دے بغیر کچھ بھی نہیں ہوندہ۔ صرف اس وقت کے بادشاہوں کو پوجنے کے لیے یہ قاعدے بنے ہیں جس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نبی کا فرمان نہیں ہے، کوئی ابو بکر صدیق کا فرمان موجود نہیں ہے، صحابہ کا فرمان موجود نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، میں کہتا ہوں ائمہ اربعہ میں سے کسی کا قول نہیں ہے۔ یہ بعد میں آنے والوں نے ائمہ کے منہ کے اوپر تھوپا ہے اسے، ائمہ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے میرے برادر اگر کوئی جمعہ پڑھتا ہے دیہات دے اندر اندہ جمعہ بھی ہے، کوئی شہر اچ پڑھے اندہ جمعہ بھی ہے، بعد احتیاطی 4 پڑھ کے اپنے جمعے نو مشکوک کر کے جمعے ضائع کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اس واسطے یقینی جمعے پڑھیا کرو، اپنے جمعے نو شک دے اندر نہیں پانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام
مدینے دے اندر پہنچے اور پہنچدے ہی نا سارے صحابہ انصاری صحابہ موجود نے، مہاجرین موجود نے، چوک در چوک آ رہے ہیں، اور جڑے لوگ نہیں جان دے وہ بھی آندے پے نے۔ وہ آندے ہی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملن دی بجائے پہلے سلام لیندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال۔ انہوں نے شبہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن جدوں تھوڑی جی دھوپ پئی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سایہ کیتا، پھر لوگوں کو چانن ہو گیا کہ اے نبی نے۔ ایک تو یہ بھی ثابت ہویا کہ اپنے استاد دا عزت و احترام، بڑے دا عزت و احترام کرنا یہ بھی شریعت اور دین دے اندر شامل ہے۔ اج اگر شاگرد اپنے استاداں نوں چھتری نال سایہ دیندے نے تے اے عزت احترام اور توقیر دے اندر شامل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کر رہے ہیں، جڑی سنت نوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے ادا کیتا ہے۔ چلے جدو مدینے دے اندر داخل ہوئے، ہر صحابی دی کوشش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان ساڈے بن جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ تسی اونٹنی دی لگام چھڑ دیو، من امر اللہ، یہ اللہ دے حکم نال چلدی پئی ہے، جتھے رب دا آرڈر ہونا ہے انہیں اتھے بہ جانا ہے۔ اونٹنی گئی جتھے آج مسجد نبوی ہے نا، اس جگہ تے جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی تے اترے نہیں، پھر کھڑی ہوئی، تھوڑی اگے گئی، اگے جا کے پھر واپس آ کے اسی جگہ تے بیٹھ گئی جتھے پہلے بیٹھی سی۔ پھر صحیح البخاری دے اندر وضاحت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتھے اونٹنی بیٹھی ہے نا، ایتھے ویکھو کہ قریب ترین گھر کیڑا ہے؟ تے حضرت ابو ایوب انصاری، اسی قربان جائیوں انہاں دے نصیباں تے، ہر دنیا کائنات دی ہر شے قربان ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح دی سعادت مل سکتی نہیں۔ فوری کجاوا اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے اللہ دے رسول سب تو قریب گھر میرا ہی ہے۔ تو پھر باقی صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول ساڑھے کر، کیونکہ ہر بندہ سعادت نو ترس ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جیڑا کجاوا لے گیا ہے تے کجاوے والا اپنے کجاوے دے نال ہی جانا ہوندا ہے۔ یہ شرف سب تو پہلے حضرت ابو ایوب انصاری جنہ دا اج بھی نام زندہ ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چند دن خدمت کرن دی بنا تے، اس سعادت ہون دی بنا تے انہاں دا نام اج بھی زندہ ہے۔ تے او گھر ملیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے اندر رہ، کچھ دن گزرے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنان دا پروگرام بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کہ اسی ایتھے اپنے ایک گھر بنانا ہے اللہ دا، جن دے اندر اسی رب دی عبادت کرنی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نا پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، صحابہ بھی سارے دوڑ کے تیز سپیڈ نہ لے کے آ رہے ہیں، اور چند ہی دنوں دے اندر مسجد نو تعمیر کر دیتا گیا۔ اوپر چھت کھجوراں دے پتیاں دی پا دیتی گئی، اور اس کام دے دوران نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملے آندے نے، کی آندے نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ دین دیاں گہرائیاں نو سمجھیا کرو، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ سارے کام کردے پے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نال کام لگے ہوئے نے، اور جملے منہ تے جاری نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہتے ہیں اللہ زندگی دنیا دی کوئی زندگی نہیں، الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت دی زندگی۔ ہن موضوع ہے زندگی دا یا آخرت دا ہے سی، اے میرے بھائی تربیت سی کہ مسجد نبوی نو تعمیر کرنے والے انہاں دے ذہن دے اندر بھی یہ تصور موجود ہوئے کہ مسجد بنا لئی، عبادت کرنی ہے، دنیا ہے، لیکن الا عیش الاخرہ، آخرت دی زندگی بھی تیاری نہ رکھنی۔ اے نہیں حاجی صاحب نے مسجد بنا چھڑی ہے تے ہن حاجی صاحب نو نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندا نا۔ بڑے بڑے حاجی ہے نے، پانچ پانچ مسجداں دے فنڈ انہاں کولوں لے لو، دین واسطے تیار نے، لیکن آپ کو نماز پڑھن دا بھی ٹائم تے ایویں دی مسجد دا فائدہ تاں ہے جدو خود بھی تو عمل کرے۔
اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دیندے نے اللہم لا عیش، اے اللہ کوئی زندگی نہیں الا عیش الآخرہ، حقیقی زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ اگے کی فرمایا فاغفر للانصار، اللہ نصارہ نو معاف فرما دے، فالمہاجرہ اللہ مہاجرہ نو معاف فرما دے۔ میں دسو تصور کرو کہ ایک بندہ اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھڑ کے آندا ہے، انہیں کوئی جرم کیتا ہے؟ خود شریعت نے بیان کیتا نا جڑا ہجرت کردا اللہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، فرمایا نا۔ اور جنہاں نے بلایا ہے انہوں نے بھی پوری دنیا نال ٹکر لے کے خطرہ مول لیا ہے، کام تے ماڑا نہیں نا، لیکن شریعت نے دین نے سانو یہ دسیا ہے کہ بھائی تسی کتنا بھی وڈا کام کر لو نا، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے نصارہ تو انصاری صحابہ تو اور مہاجرین تو ود گئے تسی کوئی کام کر سکتے نہیں ہو، لیکن فاغفر اللہ کو پھر بھی معافیہ مانگتے رہو کہ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ جرم بھی کوئی نہیں کیتا لیکن معافیاں پھر بھی رب تو مانگتے پے نے، کس وجہ تو کہ اللہ احکم الحاکمین نو اپنا بڑا مان لیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دے اندر بھائی چارہ قائم کیتا، اسے بھائی چارے دے اندر ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھائی چارہ کرایا، اور اسے مدینے دے اندر پھر عبداللہ بن ابی منافقہ جیسا جڑے لوگ نے انہاں دا بھی سامنا ہویا، لیکن شریعت اور دین دی پھر بھی حفاظت کیتی، اور نال اے پیغام دے دیتا کہ کتے بھی کھیر پکی پکائی پلیٹ چ پا کے کوئی بھی رکھ دا نہیں۔ پیچھے بھی ٹکراں سن، دشمنیاں لئیاں، لیکن کندے واسطے؟ للہ، ایک اللہ واسطے۔ ایتھے بھی آئے نے دشمنیاں ہے نے، منافقت موجود ہے، بظاہر اوپر سے مسلمان ہے لیکن اندر سے اسلام نہیں ان کے اندر گھسا، ان کو یہ فکر ہے میری سرداری چلی گئی، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے میں نے سردار بن جانا تھا مدینے کا۔ کہ اے چیزوں نے تباہ کر گئی، برباد کر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کا مقابلہ کیتا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جس طرح سراقہ بن مالک نے کیا سی نا ٹکر ہونی ہے، اور پھر بدر دے اندر پہلی ٹکر بھی ہوئی اور اللہ پاک نے کامیابیاں نال نوازیا۔ ایتھے 313 ادھر 1000 تو زیادہ، رب نے پھر بھی کامیاب 313 علیہ نو کیتا۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ مومن دے نال ہوندا ہے۔ رب العالمین کو دعائے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت عمل دی توفیق دے، شریعت اور دین نو سمجھ کے دین دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ پورے جمعہ دا خلاصہ ہے کہ انسان اسلام واسطے دین واسطے کچھ کوشش کرے، محنت کرے تے اللہ پاک کامیابیاں نال نواز دینے۔
کسی بھی صوفی نو گھر دے اندر بیٹھیاں کدی بھی اسلام دے جھنڈے نہیں تھامے گئے کہ ایک جناب وہ اپنے خیمے چ بیٹھا ہے اور کامیابیاں مل جان. کامیابیاں تو پہلے قربانیاں ضروری ہوندیاں نے. اس واسطے رب العالمین نے فرمایا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کافراں دے خلاف اپنی طاقت نو اپنی طاقت دے مطابق تیار رکھیا کرو. گھر بھی چھڑنا پوے لیکن کافر دی غلامی کرنا جائز نہیں ہے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام پائی صفحہ سے دیں.